الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا روحانی درس جو ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ جس کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں وہ آپ کا ہو جائے۔ اسے تسخیر بھی کہتے ہیں اور اسے کامیابی کا وہ عمل کہا جاتا ہے جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو۔ اگر یہ 1000 لوگوں کو بتایا ہے تو 1000 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فائدہ عطا فرمایا ہے۔ آپ اس عمل کو کریں اور اس عمل سے پھر آپ اس کی کامیابیاں دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ نصیب فرماتا ہے کامیابیاں۔ جس چیز کے لیے تصور کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کی ہو جائے گی، اور جس چیز کے لیے یہ عمل کریں گے کامیابی نصیب ہوگی۔ چاہے یہ عمل آپ کاروبار کے لیے کرتے ہیں، چاہے یہ عمل آپ دکان کے لیے کرتے ہیں، بزنس کے لیے کرتے ہیں، تجارت کے لیے کرتے ہیں، کسی انسان سے آپ نے پیسے لینے ہیں اس کے لیے کرتے ہیں، یا آپ اس عمل کو ایک ایسے انسان کے لیے کرتے ہیں جو انسان آپ سے روٹھا ہوا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست احباب ہیں، جو آپ سے روٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کرتے ہیں تو بھی انشاءاللہ تعالی اس میں کامیابی کامرانی نصیب ہوگی۔ اسی طرح یہ عمل اگر آپ اپنے گھر کے افراد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، بچے نافرمان ہیں، بے ادب ہیں، کہنا نہیں مانتے، آپ ان بچوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بھی رب تعالیٰ کے فضل سے کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ اس عمل کو بیوی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، بیوی نافرمان ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، کہنا نہیں مانتی، آپ اس کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں اور مقصد آپ کا یہ ہے کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، اس کے لیے بھی یہ نفع بخش ہے۔ اور اگر کوئی میری دینی اسلامی بہن اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہتی ہے، اس کا شوہر راہ راست سے بھٹک چکا ہے اور نامحرم خواتین میں دلچسپی لیتا ہے، دوسری عورتوں میں وہ زیادہ دخل اندازی کرتا ہے، بچوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، آپ کے اندر وہ دلچسپی نہیں لیتا، تو وہ خاتون اپنے شوہر کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے۔ دفتر میں آپ کی کوئی عزت نہیں، ویلیو نہیں، آپ کا کوئی وقار نہیں، آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، اس معاملے میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہ عمل کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، وہاں پر آنے والے لوگوں کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے کلائنٹ کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ کسی کو پلاٹ دیا، گھر دیا، دکان دی، پیسہ دیا نقد، اور وہ واپس کرنے سے انکاری ہے، اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی حوالے سے آپ کسی انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اور وہ قابو میں نہیں آتا، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کے کنٹرول میں نہیں آتا، تو آپ یہ عمل اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے، 1 منٹ کا یہ عمل ہے، سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے یہ عمل پڑھ کے اس طرح پھونک لگانی ہے، اور جس بندے کو آپ اپنے قابو میں لانا چاہتے ہیں، آپ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، اس کا دل، اس کا دماغ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ میں یہ ساری صورت اور کیفیت آپ کو بتا چکا ہوں۔ کسی سے پیسے لینے ہیں، اس کے لیے، کوئی آپ کا کلائنٹ ہے اس کے لیے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، نافرمان ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، ان کے لیے، بیوی بے ادب ہے، گستاخ ہے، نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتی، مرضی پہ نہیں چلتی، اس کے لیے، شوہر کہنا نہیں مانتا، مرضی پہ نہیں چلتا، نافرمانی کرتا ہے، اپنے بچوں میں اور اپنی اہلیہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، باہر لوگوں میں گھل مل جاتا ہے، اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے بھی غرض کہ آپ کسی کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس مٹھی کو بند کر کے آپ نے 1 منٹ کا یہ عمل ہے، اس کو پڑھ کے آپ نے مٹھی میں پھونک لگانی ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ اول آخر درود پاک، 1 منٹ کا یہ عمل ہے، یہ پڑھ کے آپ نے مٹھی میں پھونک لگا دینی ہے۔ اگر وہ بندہ آپ کے گھر کے اندر ہے تو اس کے سامنے جا کے مٹھی کھول دیں، اور اگر وہ بندہ کہیں دور ہے تو آپ اس کے پاس جا کر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو عدالت میں کام ہے، کورٹ میں کام ہے، کچہری میں کام ہے، کسی آفس میں کام ہے، فیکٹری میں کام ہے، دفتر میں ہے، کارخانے میں ہے، مل میں ہے، بازار کے اندر ہے، کسی شاپ پہ کام ہے، غرض کسی کے ساتھ بھی آپ کو کوئی جائز اور شرعی معاملہ ہے، ناجائز یہ کام نہیں کرنا۔ ناجائز کریں گے، غلط کریں گے، اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ تو آپ اپنے دائرے میں رہ کر اپنے حق کے لیے اور جائز کام کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو جا کے کریں، رستے میں کر لیں، اس بندے کو ملنے سے پہلے آپ یہ عمل پڑھ کے پھونک لگا دیں مٹھی کے اندر، اس طرح مٹھی کے اندر پھونک لگائیں، اور اس بندے کے سامنے جا کے، یہ نہیں ہے کہ اس کے منہ پر جا کے ایسے پھینک دیں، ایسے نہیں کرنا، بس اس کے سامنے جا کے یوں کر کے مٹھی کو کھول دیں، اس کو محسوس نہ ہو۔ جب مٹھی کو کھولیں اس طرح، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سامنے مٹھی کھولنے کی دیر ہے، وہ بندہ آپ کے تابع ہو چکا ہوگا، فرما بردار ہو چکا ہوگا، اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر آپ کی محبت داخل ہو چکی ہوگی۔ اس کے جو موکلات ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں، بڑے طاقتور ہیں اور بڑے جمالی ہیں۔ بے شک وہ موکلات جو ہیں وہ اس کے دل و دماغ کو آپ کے لیے، آپ کے کنٹرول میں کر دیں گے، اور وہ بندہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا، آپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، آپ کا نام سننا پسند نہیں کرتا، آپ کا نام لینا پسند نہیں کرتا، وہ شخص آپ سے دلی محبت کرے گا۔ ہاتھ کی بند مٹھی میں یہ فیصلہ آپ کے پاس ہے، اور اب آپ کو اس کا خاص راز بتا دوں، آپ جھوم اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس طرح مبارک اسماء ہیں، اسماء الحسنہ،
ان کے وظائف جس طرح بتائے جاتے ہیں، آج کا یہ وظیفہ جو عمل ہے یہ حروف مقطعات میں سے ایک عمل ہے۔ حروف مقطعات جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید میں 29 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 29 صورتیں۔ 29 صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں ان کا آغاز، ان کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ حروف مقطعات سے 29 صورتیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے۔ ان میں سے جس طرح الف لام میم ہے پہلی سورت، اسی طرح سورہ روم کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ سورہ لقمان کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الاعراف کا آغاز الف لام میم صاد سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ سجدہ کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے، اور سورہ یونس کا آغاز الف لام را سے ہو رہا ہے۔ سورہ یاسین کا آغاز یاسین سے ہو رہا ہے۔ سورہ ہود کا آغاز الف لام را سے ہو رہا ہے، اور سورہ صاد کا آغاز صاد سے ہو رہا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات میں اتنے اللہ کے راز ہیں، یہ راز الہیہ ہیں، اور اس کا راز اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان میں ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو اس کا راز نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام انہوں نے اس کے تراجم نہیں کیے، اس کا تعین نہیں کیا کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اور نہ ہی کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا اظہار کیا ہے یا خواہش کی ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں اس کا راز بتا دیجئے۔ یہ راز پنہا ہے اس کے اندر، اور یہ اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے۔ البتہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام جو سردار جنت ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کے گل ہیں، گلے گلشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور حروف مقطعات کی فضیلت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا اگر اس کے بارے میں بتا دیا جائے تو تم پانی کے اوپر چل لگو۔ اس کے راز بتا دیے جائیں، ظاہر ہے وہ آقا علیہ السلام کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے شہزادے ہیں، اور الحسین انی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ اس حسین کے برادر اکبر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان سے زیادہ ان رازوں کو کون جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے کمالات اور ان کی طاقت، اگر تجھے اس کا راز سے پردہ ہٹا دیا جائے تو تم پانی کے اوپر چلنے لگ جاؤ۔ تو میں بتا رہا تھا کہ سورہ یاسین، اس کا آغاز یاسین سے ہو رہا ہے، اور سورہ ہود الف لام را سے، سورہ صاد صاد سے، اور سورہ یوسف الف لام را سے، اور
اسی طرح سورۃ الرعد الف لام میم را سے، اسی طرح سورہ ابراہیم الف لام را سے، اور سورہ شورى حامیم عین سین قاف، اس سے آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مریم کا کاف ہا یا عین صاد، سورہ طٰہٰ کا طٰہٰ سے آغاز ہو رہا ہے، اور سورۃ الجاثیہ کا ہا میم سے ہو رہا ہے، سورۃ الشعراء کا طٰ سین میم سے ہو رہا ہے، اور سورۃ الاحقاف کا ہا میم سے، اور سورۃ النمل کا طٰ سین سے ہو رہا ہے، اور سورۃ القصص کا طٰ سین میم سے، اور سورہ قاف کا کاف سے ہو رہا ہے۔ سورہ قلم نون سے، اور سورۃ العنکبوت الف لام میم سے 29 صورتیں ہیں۔ یہ میں نے جو آپ کو موٹیویشن کے لیے اور خیر و برکت کے لیے آپ کو بتایا کہ ان کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، اور حروف مقطعات ایسے ان کے بارے میں اولیاء کاملین، صلحائے امت کا، اکابرین امت کا اور اہل علم کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ وہ حروف مقطعات ہیں جن کو اللہ رسول کے علاوہ کوئی ان کے راز کو نہیں جانتا، ان کا معنی اور ان کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا۔ حروف مقطعات جیسا کہ میں نے بتایا کہ 29 مقامات ہیں، 29 صورتیں ہیں جن کے آغاز میں یہ ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 صورتیں ایسی ہیں جن کے نام ہی ان صورتوں میں موجود حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ یہ 4 صورتیں سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، سورہ صاد اور سورہ قاف ہیں۔ یہ 4 صورتیں ہیں، اور ان چاروں صورتوں میں سے، بلکہ 29 صورتوں میں سے ایک صورت میں نے آپ کو ایسی بتائی ہے جس کے آغاز میں یہ حروف مکمل آئے ہیں، جن کو آپ نے یہ اس عمل میں پڑھنا ہے۔ مٹھی بند کر کے پھونک لگانی ہے۔ یہ 5 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 حروف ہیں، اور یہ 5 حروف سورہ شورى کے اندر بھی آئے ہیں، لیکن سورہ مریم کے اندر بھی آئے ہیں۔ ان کا طریقہ کار سماعت فرمائیے۔ یہ 5 انگلیاں ہیں، کاف، ہا، یا، عین، صاد، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ کتنے حروف ہو گئے؟ 5۔ اور یہ انگلیاں کتنی ہیں؟ 5۔ 4 انگلیاں ہیں اور 5واں یہ تھم ہے، تو یہ ہو گئے 5۔ 5 حروف کو ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے، توڑ توڑ کے نہیں پڑھنا۔ طریقہ توجہ سے دیکھ لیں، اور اس کی آج میں آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں پڑھنے کی اور یہ عمل کرنے کی، لیکن ایک مرتبہ آپ نے کومنٹ میں سبحان اللہ، اللہ اکبر لکھ کے ضرور بھیجنا ہے۔ کر بھلا ہو بھلا۔ اور قرآن پاک کا فیصلہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو نیکی کرے بدلہ نیکی سے دو، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ۔ تو میں یہ عمل خاص آپ کو بتا کے آپ کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ بولو تو صحیح۔ نیکی کر رہے ہیں، تو نیکی کا بدلہ پھر نیکی کے ساتھ۔ یہ قرآن کی نص ہے، نص قطعی ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ۔ میں آپ سے کوئی نذرانہ نہیں مانگ رہا، کیونکہ میرے مرشد مبارک رحمت اللہ علیہ آپ سرکار مجھے اکثر یہ سبق ارشاد فرماتے تھے لا طمع لا منع لا جمع۔ وقت کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، تاجدار سلسلہ عالیہ سیفیہ، محبوب سبحان، شہباز لامکاں، قندیل عارفاں، سلطان العاشقین،
सरफराज मकाम सिद्दीकियत वल अबदियत वल इमामत वल ihsan ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत खुनज़ादा पीर सैफुर रहमान मुबारक पीर अर्ची व खुरासानी अलैहि रहमतुर रहमान के अज़ीम खलीफा महबूब नज़र खलीफा पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस आफ़ताब विलायत हुज्जतुल इस्लाम मुतवक्किल ज़माना रदीफ़ुल कमालात हज़रत मुफ्ती डॉक्टर पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिज़वी सैफ़ी नव्वर अल्लाह मरकदा। आप फरमाते थे ला तामा, किसी से तमा नहीं रखना। ला माना जो अपनी खुशी से खिदमत करे उसको मना नहीं करना। ला जमा, और जो ले लो उसको जमा नहीं करना। यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह 15 दीनी मदारस इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ब्रांचेज हैं। खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया व दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिज़विया रजिस्टर्ड हसनैनाबाद शरीफ गुलबर्ग 3 लाहौर कैंट पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में इसकी 15 ब्रांचेज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद पे भी मदारस पे भी और तलबा कराम की वक़्त के उलमा और हुफ़ाज़ कराम ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर रहा है, उलमा तैयार कर रहा है, हुफ़ाज़ कुर्रा तैयार हो रहे हैं और मखलूक खुदा की खिदमत इल्म रूहानियत के साथ, इल्म ज़ाहिर के साथ, इल्म बातन के साथ की जा रही है। तो यहाँ पर जो भी खिदमत की जाती है उसे दीन के कामों में सर्फ कर दिया जाता है। सैकड़ों बच्चियाँ और बच्चे हैं जिनकी कफ़ालत, जिनकी खिदमत, जिनकी तालीम व तरबियत और उनकी किताबों का, उनके पार्चा जात का, उनके कपड़ों का, उनकी मेडिसिन का, उनके इलाज मुआलजे का एहतमाम होता है। तो अगर यहाँ कोई खिदमत करता है अपनी खुशी से तो हम मना नहीं करते, लेकिन ये भी है कि अगर हम कहते नहीं हैं तो आप ये ना हो कि खिदमत ना करें। पिछले दिनों एक मौलाना साहब आए तो उन्होंने एक बात बताई, कहने लगे कि हमारे असातिज़ा ने हमें कहा था और कि जहाँ भी जाओ खिताब करो, लेना कुछ नहीं है, तो हमें कोई भी नहीं देता था। एक दिन कहना पड़ गया भी हमें तो असातिज़ा ने कहा था लेना कुछ नहीं है, आपको भी किसी ने कहा है कि देना कुछ नहीं है किसी ने आपको भी कहा है देना कुछ नहीं है। नहीं, जो दीन की खिदमत में सरगर्दा हैं, शब रोज़ जिनके होंठों पे, जिनके लबों पे कुरान पाक की तिलावत, कुरान पाक के तराने जारी व सारी हैं, जो दिन रात दीन के कामों में लगे हुए हैं, आपका हक बनता है वैसे ही उनकी खिदमत करना, उनकी खिदमत करना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करना। अगर वो अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के चक्कर में पड़ गए, काम काज में, दुनियावी काम काज में लग गए, तो फिर वो इतना जो वक़्त आपको देते हैं वो फिर उस सिलसिले में काम नहीं कर पाएंगे। जो दीन सीखने वाले हैं, दीन सिखाने वाले हैं, शब रोज़ इनकी खिदमत करने वाले हैं, उनकी खिदमत करना आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने जो फरमाया उस पर अमल पैरा हूँ। अल्लाह पाक उनके मज़ार अक़दस पर लाखों करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। तो आप फरमाते थे ला तामा ला माना ला जामा। तो यही वजह है कि हम उसका मुआवजा नहीं मांगते, उसकी उजरत नहीं मांगते। आप अपनी खुशी से खिदमत किया करें। तो जो आप खिदमत करते हैं वो फ़र्द वाहिद की नहीं है, वो दीन की खिदमत है। और दीन में दिन रात जिनकी कोशिशों से दीन इस्लाम की तालीम, तरवीज और इशात और इन गुरबा व मसाकीन, यतामा और मुस्तहकीन लोगों की खिदमत हो रही है, उनकी कफ़ालत और उनकी तरबियत का निज़ाम हो रहा है, ये सारी खिदमत उनकी कफ़ालत पर और उनकी तालीम पर खर्च होती है। तो नेकी का बदला नेकी के साथ है। तो ये अमल मैं आपको पेश करने लगा हूँ। आपने कमेंट में माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखना है, अल्लाहु अकबर लिखें, अल्हम्दुलिल्लाह लिखें। और ये अमल की इजाज़त है। इसको आप लगातार 7 दिन करें। 7वें दिन बाद कोई भी न्याज पकाकर अल्लाह के नाम की वो
لوگوں میں تقسیم کر دیں، بلا امتیاز تقسیم کر دیں، کوئی امیر کھائے، غریب کھائے، مسکین کھائے، کوئی بھی کھائے، آپ اس کو اللہ کی راہ میں کھلا دیجئے۔ اب طریقہ سماعت فرما لیں کہ جب گھر نکلے، اگر وہ فرد دور ہے جس کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے، گھر سے نکلیں اور بالکل قریب جا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ لیے۔ اب آپ کاف ہا یا عین صاد، یہ مٹھی اس طرح تھم کو اندر کر لینا ہے، اور یہ مٹھی اس کے اندر آپ نے پھونک لگا دینی، اور اس طرح انگلیوں کے اوپر بھی لگا دیں۔ اس مٹھی کو بند کرنے کے بعد پھر ایک بار دروشی پڑھنا اس طرح سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پھونک لگا دیں۔ اب یہ مٹھی اسی طرح سے بند رکھنی ہے۔ آپ دفتر کے اندر چلے گئے، کسی کو ملنا ہے تو اس کے سامنے جا کے آپ اس طرح سے ایسے نہ لے کے جائیں کہیں وہ دیکھ کے محسوس نہ کرے، آپ اس طرح ہاتھوں کو کریں، اور دفتر کے اندر انٹر ہوتے ہی جب ان پر نظر پڑے تو ساتھ ہی مٹھی کو کھول دیں اس کی طرف کر کے، منہ اس طرح سے، اگر کیمرہ آپ کو دکھا دے زوم کر کے تو اس طرح سے کر کے آپ مٹھی کھول دیں۔ جب مٹھی آپ ایسے کھولیں گے تو آپ کی توجہ اس کے دل اور دماغ کی طرف ہو۔ مٹھی کھولیں گے، یا اللہ پاک جو میں نے پڑھا ہے کلام اللہ، ظاہر ہے اللہ پاک کے پاک کلام کا یہ لفظ ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ اس کی طاقت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ اکابرین امت کا، صحابہ امت کا اور ہمارے مشائخ کا آزمایا ہوا صدیوں کا یہ عمل ہے۔ تو آپ اس طرح سے جب کریں گے تو اس کی نورانیت اور اس کی تاثیر اور اس کی طاقت اتنی اس کے دل اور دماغ میں گھر کرے گی کہ جو بندہ وہ آپ کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا، آپ کا نام سننا گوارا نہیں کر رہا تھا، وہ انشاءاللہ آپ کے استقبال کے لیے، آپ کے پروٹوکول کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، آگے بڑھ کے ملے گا آپ کو اور محبت سے پیش آئے گا۔ بس یہ 7 فردن آپ چاہیں تو ڈیلی کی بنیاد پر، چاہیں تو ایک دن چھوڑ کے، اور اگر وہ فرد باہر کے ملک ہے، یہاں موجود نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کی تصویر کے اوپر یہ عمل کریں، اس کی تصویر کے اوپر، اس کی تصویر کو سامنے رکھیں اور اس کے سامنے اس طرح سے کر دیں۔ تصویر رکھنے کا سامنے مقصد آپ کا تصور اس کی طرف لگانا ہے، آپ کا تصور جن جائے، آپ کے دل و دماغ کے اندر وہ صورت ہو، وہ انسان ہو، اس کی شکل ہو، اس کا چہرہ ہو کہ یا اللہ اس کے اوپر اس کی تاثیر ڈال دے۔ اب یہ انسان کی اپنی بدبختی ہے اور بدقسمتی ہے، یا اس کے اندر کی کوئی شرارت ہے یا بے یقینی ہے، توکل نہیں ہے اللہ پر، تو اس وجہ سے تو ممکن ہے آپ کا کام نہ ہو۔ لیکن اگر یہ وجہ نہ بنی، توکل پورا ہوا، اللہ پر بھروسہ کامیاب ہوا، اللہ کے ساتھ یقین کامل ہوا، اللہ کے کلام کے ساتھ یقین کامل ہوا، درود پاک کے ساتھ یقین کامل ہوا، اور دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی، اللہ کے کلام کی طاقت کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، تو میں سمجھتا نہیں کہ آپ اس عمل میں ناکام ہوں گے۔ میرا 100% بلکہ 110% یقین کامل ہے کہ آپ کا کام انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہو جائے گا، کامیابی نصیب ہوگی، کامرانی ہوگی، سرخرو ہوں گے، اور جس مقصد کے لیے بھی آپ کریں گے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما دے گا۔ تو کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اس جذبے کے تحت اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، فارورڈ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔